الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ علينا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة. تمام قسم کی تعریف اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص نبی و آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، درس حدیث کی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو یہ اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہو جائے، تین چیزوں کو اگر کوئی انسان اسٹور کر لے تو ایسا انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ہمارے پاس ہماری نظروں کے اندر دنیا کا بہترین انسان کون ہے؟ جس کے پاس اچھا مال دولت ہے، جس کا عہدہ منصب اچھا ہو، جس کا اسٹیٹس اچھا ہو، جس کے گھر بار اچھے ہو، جس کے پیچھے باڈی گارڈز ہو، جس کے پیچھے بڑی بڑی بنگلے ہوں اور بڑی بڑی کاریں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں جس کے پاس ہو. آج دنیا کے لوگوں کی نظروں کے اندر ایسا انسان کو بہتر انسان اور اچھا انسان مانا جاتا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کے روح سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین انسان، دنیا کا سب سے بہترین انسان، بہترین انسان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں ہو جائیں. فرمایا: لِيَتَّخِذَ عَلَيْنَا قَلْبًا شَاكِرًا، جس کے پاس شکریہ ادا کرنے والا قلب، شکریہ ادا کرنے والا دل جس کے پاس ہو، یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. اور کیوں نہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، یہ سب سے بڑا مالدار انسان وہی ہے جس کے پاس شکریہ ادا کرنے والا دل ہو، جو انسان اللہ کا شاکر ہو، اللہ رب العالمین کا شاکر بندہ ہو. اور اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ مزید عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، میرا کفر کرو گے، میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، وَلَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جان رکھو کہ میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اپنے دل کو شکر گزار والا دل بناتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کی قربت بھی اللہ رب العالمین کی حاصل ہوتی ہے. یہ انسان اللہ رب العالمین کا محبوب انسان ہوتا ہے، یہ انسان اللہ رب العالمین کا چہیتا انسان ہوتا ہے، چہیتا بندہ اللہ رب العالمین کا رہتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس کے پاس شکریہ ادا کرنے والا دل ہو گیا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا بہتر انسان، سب سے بڑا یہی انسان ہے. يَتَّخِذَ عَلَيْنَا قَلْبًا شَاكِرًا. دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان جس کے پاس ہو جائے تو یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. آج ہم اور آپ کا جائزہ اگر لیا جائے تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں. میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ چلتے پھرتے گھومتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفت رہی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی صفت رہی ہے. اور ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث اپنا ٹیٹا لگاتے ہیں تو بالاولا ہم پر یہ واجبی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے اس نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت بازار میں گھوم رہے تو بھی تسبیحات کو پڑھیں، چل رہے خالی وقت ہے تو اس کے اندر بھی تم تسبیحات کو پڑھا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہا کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو ذکر کے ذریعے سے پر رکھتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کا سرٹیفکیٹ اس نبی کو حاصل ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی اللہ رب العالمین کے پاس توبہ و استغفار کرتا ہے، ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہے.
اور اس کے باوجود بھی وہ نبی اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر مصروف رکھتا ہے. اسی طرح سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکرہ زوجۃ مؤمنۃ تعین علی امر الاخرہ، ایک ایسی بیوی، ایک نیک بیوی جو آخرت کے کاموں میں اس کی معاون ہو، جو اس کی آخرت کے کاموں میں اس کی ہیلپر ہو. آخرت کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں نہیں. دنیا کے کاموں کے اندر تو بہت ساری بیویاں دنیا کے کام و کاج کے اندر اس کی معاون بن جاتی ہے، اس کی ہیلپر بنتی ہے، لیکن بہت کم ایسی عورتیں ہیں، بہت کم اللہ کی ایسی بندیاں ہیں جو اپنے شوہر کو دینی کاموں کے اندر معاون بنتی ہے، ایسے کاموں کے اندر اس کی معاون، اس کی ہیلپر بنتی ہے جو اس کو جنت کے اندر داخل کرے، جو اس کو جنت کے اندر داخل کرنے کا ذریعہ بنے، جو اس کو جنت کے اندر داخل کرانے کے اسباب بنتے ہیں. ایسے کاموں کو کرنے کے لیے سب سے بہترین بیوی جس انسان کو مل جائے وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین، سب سے کامیاب انسان ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نہیں جانتا حضرت خدیجہ کو، وہ اللہ کے نبی کی ایسی فرما بردار ہونہار بیوی تھی. جب طائف والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، مکہ والے اللہ کے نبی کو پریشان کرنے لگے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتی ہے، کلا واللہ لا یخزمک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ گھبرائیے کریں، اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو بلند کرے گا. اپنے اس شوہر کو تسلی دیتی ہے، اپنے اس شوہر کو تسلی دے کر پھر دین کے کام کے اندر، دین کی تبلیغ کے لیے اور زیادہ ہمت افزائی کرتی ہے. یہ عورت اپنی مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر سکے. اسی لیے یہ تین چیزیں جس کے پاس ہو جائے، يتخذ علينا قلبا شاکرا، شکریہ ادا کرنے والا دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وزوجة مؤمنة تعين على امر الاخرہ، اور ایک ایسی ہونہار نیک بیوی جو آخرت کے کاموں کے اندر اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی معاون ہو، مددگار ہو. تو یہ سب سے بہترین انسان دنیا کا ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت کے ساتھ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.